الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ آج کی تراویح میں دوسرا پارہ پڑھا گیا جس کی ابتدا سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بیت مقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ 17 مہینے یہ حکم رہا۔ 17 مہینے کے بعد فجر کی نماز کا وقت تھا، فجر درمیانے نماز یہ حکم نازل ہوا یا عصر کی نماز، دو روایتیں کہ حکم ہوا کہ اب بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ آدھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی اور آدھی بیت اللہ کی طرف۔ آج بھی مسلمانوں پر ایک سوال ہوتا ہے، غیر مسلم کرتے ہیں کہ اگر ہندو اپنے دیوتاؤں کی عبادت کریں تو غلط ہے، مسلمان 20 بائی 20 کمرے کی عبادت کر رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، مراد وہ بیت اللہ جو کمرہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ 20 بائی 20 کی طرف وہ طواف بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کام اگر ہندو کرتے ہیں تو وہ برے ہیں۔ یاد رہے کہ مسلمان بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بیت اللہ کے رب کے حکم کے تحت اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر بیت اللہ ہی کی عبادت مقصود ہوتی، جیسے ہندو عبادت کرتے وقت اپنے دیوتاؤں کو سامنے رکھتے ہیں تو مسلمان بھی جب پھر نماز پڑھیں تو بیت اللہ کی تصویر یا بیت اللہ سامنے نظر آنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ بیت اللہ کی عبادت نہیں ہے، بیت اللہ کا جو رب ہے اس کی طرف ہمارا جہت ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اب یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارا جو بیت اللہ ہے، ہم جس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ آپ کے بیت اللہ سے افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ اس کی طرف بات نہیں ہے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے، اصل تو یہ ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کی طرف رغبت کرنا، نیکی کی طرف سبقت کرنا، اصل تو یہی ہے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے رب کے سامنے ایک دن ضرور پیش ہونا ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو تو دو کام کریں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ نماز پڑھو اور دوسرا کام یہ ہے کہ صبر کرو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تکلیف پہنچے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ، نہیں، اس تکلیف کو دور کرنے کے اسباب پیدا کرنا یہ بے صبری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو بے صبری ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرو، باقی نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اور جو تکلیف پہنچی ہے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ چیز ہم تک پہنچی ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو یہ چیز کبھی بھی ہم تک نہ پہنچتی، یہ مطلب ہے صبر کا۔ اور آگے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلق التي تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی تخلیقات کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا کہ دیکھو یہ لائٹ ہے، ب یہ لائٹ جلانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ حرکت کی ضرورت ہے۔
اس کو بجھانے کے لیے بھی کسی نہ کسی چیز کی حرکت کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ چھوٹی سی معمولی سی لائٹ ہے، یہ بغیر حرکت کے نہ جلتی ہے نہ بجھتی ہے، تو یہ جو دن اور رات کا بدلنا ہے، پلٹنا ہے، کیا یہ بغیر پلٹنے والے کے پلٹ رہا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں ہواؤں کا، دیکھیں ہواؤں کا چلنا ہے، جب ایک چیز بغیر کسی حرکت کے ایک جگہ سے نقل کر کے دوسری جگہ نہیں آ سکتی، یہ تند و تیز ہوائیں جو چل رہی ہیں یہ خود بخود چل رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ پانی ہے، اس پانی کو دیکھیں، کبھی تو یہ اس کو ڈبا دیتا ہے چیز کو، اور کبھی ٹنوں کے ٹن کو یہ اپنے سینوں پر گھماتا رہتا ہے کشتیوں کی صورت میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ اے انسان ان تخلیقات کے اندر غور و فکر کر، تو ایک نتیجے پر ضرور پہنچ جائے گا، وہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات رب کی ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات رب کی ہے۔ جب اس نتیجے پر انسان پہنچ جائے گا تو اس کو پھر نہ تو اپنی جان کی فکر ہوگی نہ اپنے مال کی پرواہ ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کی راہ پہ لگ جائے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے راستے پہ خرچ ہو جائے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو حلال کھاؤ اس سے جو زمین سے نکلتا ہے، حلال پاکیزہ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ یہاں فرمایا یا ایھا الناس، پیچھے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ وہاں ایمان والوں کے لیے ہے کہ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو دو کام کرو۔ یہاں فرمایا اے لوگو حلال مال، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کے اندر ایمان والے بھی غیر ایمان والے بھی آ گئے، معاشرے کے اندر امن اور سکون کے متلاشی دونوں ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی۔ اور معاشرے کے اندر امن اور سکون تب آ سکتا ہے جب حلال پیٹ میں جائے گا۔ جب حرام جائے گا تو معاشرے کے اندر بے حیائی، بدکاری اور بے سکونی پھیل جائے گی، اور جب یہ چیزیں معاشرے میں پھیل جائیں گی تو اس مصیبت کے اندر مسلمان بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ آج ہم حلال کھائیں گے، اس حلال کی برکت اپنے اندر بھی محسوس کریں گے اور اپنی اولاد کے اندر بھی محسوس کریں گے۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ ہم دیندار بننا چاہتے ہیں لیکن بن نہیں پاتے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارا اچھا کام کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کر نہیں پاتے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ سب سے پہلی بات تو اپنے رزق پر انہیں نظر کرنی چاہیے کہ جو کچھ کھا رہے ہیں کسی حرام کی نحوست کی وجہ سے تو نہیں ہے، ایسا کہ اللہ کی ان اعمال سے، اللہ کے ان احکامات سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہیں حرام کام کی اور حرام رزق کی تو نحوست نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ وہ جو یہودی کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ افضل ہے مسلمانوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ نیکی تو یہ ہے اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ، ملائکہ پر ایمان لے آؤ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یہ ہے اصل ایمان والے کام۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے
کتنا فرض کر دیے گئے؟ ایام معدودات، معدود کہتے ہیں بہت ہی مختصر محدود چیز کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہڈی کے اندر بال آ گیا ہے، یعنی ایسی ہڈی کریک ہوئی ہے کہ بہت ہی معمولی سی کریک ہوئی ہے۔ یہاں فرمایا معدود، اے انسان یہ جو گرمیوں کے روزے ہیں، روزوں کے ساتھ پھر تراویح ہے، اور تراویحوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، اعضاء اور جوارح کا بھی روزہ ہو، اور ان پر تو اگر کامل مکمل اتر بھی جاتا ہے، یاد رہے یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے امتحان ہی تھوڑا سا لیا ہے نا، میں نے امتحان ہی تھوڑا سا لیا ہے۔ کمال تو اس وقت ہوتا کہ میں امتحان بڑا لیتا۔ کیوں؟ اب دیکھیں، اللہ کی ایک طرف نعمتیں دیکھتے ہیں اور دوسری طرف صرف 30 روزے دیکھتے ہیں، وہ بھی دن میں۔ ایک طرف اپنی صحت دیکھتے ہیں، دوسری طرف 20 رکعت تراویح دیکھتے ہیں، تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ مختصر، بہت ہی مختصر دنوں کا امتحان ہے۔ اور آگے فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، کہہ دیجئے یہ تو ایام بتلانے کے لیے ہے۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ چاند کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ چاند کبھی تو چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکمل ہوتا ہے اور کبھی نامکمل ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کی جو ہے یہ تواریخ بتانے کے لیے آتا ہے کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ شروع ہے، کیونکہ اسلامی احکامات ہیں ان کا تعلق قمری مہینوں سے، جیسے کہ عیدین ہے، رمضان ہے، ذی الحجہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، آگے سارے مسائل طلاق کے ہیں۔ یاد رہے طلاق یہ وہ حلال چیز ہے جس کے ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اپنی بیوی سے زنا کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بیوی ہے اس کی، اجنبیہ تو ہے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خبر تک نہیں ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوگا۔ ہماری سوسائٹیوں کے اندر، ہمارے ارد گرد ماحول میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے طلاق ہو جاتی ہے، یہ تو میں نے 10 سال پہلے دی تھی، یہ بات کی ہی تھی، اب اس کے بعد تو 2 بچے ہو گئے، اب کیا کریں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق اس وقت ہوتی ہے کہ جب بیوی سامنے ہو، یہ بات نہیں ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان غصے کی حالت میں نہ ہو۔ کیا محبت میں بیوی کو تحفے کے طور پر طلاق دی جاتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی سننے والے گواہ بھی موجود ہو۔ یاد رہے طلاق تنہائی میں بیٹھے ہوئے بھی اگر ادا کر دیتا ہے مرد، کوئی سننے والا نہیں ہے، رب کی ذات سن رہی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طلاق دینے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو بالکل صریح طریقہ ہے، طلاق، لفظ طلاق، کہ میں نے طلاق دی، اور وہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو صریح نہیں ہے، کنائی ہے، اشارتاً ہے۔ اگر وہاں بات چل رہی تھی طلاق کی اور وہ کنائی الفاظ مرد استعمال کر رہا ہے، یا بیوی مطالبہ کر رہی تھی طلاق کی کہ طلاق آپ مجھے دے دیں، وہاں یہ الفاظ استعمال کر دیتا ہے مرد، تو بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جھگڑا چلا میاں بیوی کا، تو شوہر کہتا ہے
تو آزاد ہے، تو آزاد ہے۔ جھگڑا چل رہا تھا، بیوی کہتی ہے کہ مجھے طلاق دیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ جائیں، میرے گھر سے نکل جائیں، آپ فارغ ہیں مجھ سے، آپ فارغ ہیں مجھ سے، یا آپ اپنا شوہر تلاش کر لیں۔ اس طرح کے الفاظ اگر مرد استعمال کرتا ہے یا بیوی کے جھگڑے کے وقت یا بیوی کے مطالبے کے وقت، یاد رہے اس وقت نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر مذاکرہ نہیں چل رہا تھا، ویسے ہی باتوں باتوں میں ایسے کوئی بات یہ نکل گئی اور شوہر نے یہ کہہ دی، یہ الفاظ کہ تو آزاد ہے، تو فارغ ہے، تو دوسرا گھر تلاش کر، یا تو میرے گھر سے چلی جا، یا تو اپنے میکے چلی جا، تو اس وقت نیت پوچھی جائے گی کہ اگر آپ کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق ہو جائے گی، اگر نیت طلاق کی نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ یاد رہے ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کے اندر بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ عدم علم کی وجہ سے مرد اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوتا ہے، خبر تک بھی نہیں ہوتی، اور پھر اس بے خبری کے اندر کئی بچوں کی بھی ولادت ہو جاتی ہے، پھر معاشرے کے اندر حیا نام کی کوئی چیز رہے گی؟ پھر معاشرے کے اندر امن اور سکون اور بڑوں کا ادب رہے گا؟ پھر معاشرے کے اندر چھوٹوں پر شفقت کا کوئی نام کی کوئی چیز رہ جائے گی؟ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔